حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور فرماتے رمضان کے مہینے میں جس نے کسی مسلمان کو روزہ رکھوا دیا، جس نے کسی مسلمان کو روزہ افطار کروا دیا، فرمایا دونوں کے لیے ہی جنت ہے۔ فرمایا کہ جو سخاوت کرے گا، دیکھو کتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ نے ایک کھجور سے بھی وَلَوْ بِشَقِّ تَمْرَةٍ، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اگر کھجور کے ایک ٹکڑے سے بھی کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیا، فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے جی۔ کہاں پر حضور یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ جہاں اتنی کھجوریں عام ہیں، گدھے گھوڑے بھی جہاں پہ کھجوریں کھاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر اتنے سے ٹکڑے سے بھی کسی مسلمان کا روزہ افطار کروا دیا تو فرمایا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو کسی روزہ دار کی سحری کا اہتمام کریں، کسی کی افطاری کا اہتمام کر، ڈبل اجر کمائیں، ڈبل اجر جتنی آپ کی ہمت ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہو گئے یا بیمار اتنے ہیں، اب صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ اپنا روزہ جو ہے کسی ایک مسلمان کو رکھوا دیں، افطار کرا دیں، تو یہ اس کا فدیہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر 1.25 کلو جو گندم ہے صدقہ فطر کے برابر ہر روز کا وہ فدیہ دینا پڑے گا روزے کی طرف سے۔ جو عام صحت مند آدمی ہے اس کو اجازت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی مسافر ہے سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن آج کل تو بڑا آرام دہ سفر ہے، کیونکہ جو رمضان کا روزہ جو اس کے انوار و برکات ہیں، اگر آپ پورا سال بھی روزے رکھ لیں تو ایک روزے کے انوار و برکات کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ روزہ رکھیں سفر میں بھی، لیکن اگر نہیں رکھ سکتے تو اجازت ہے مسافر کے لیے کہ بعد میں رکھیں، لیکن رکھنے ضرور ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، روٹین میں بیمار ہے، روزہ چھوڑ دے اور بعد میں رکھ لے، عید کے بعد رکھے، لیکن ضرور رکھے، چاہے وہ سردیوں کے رکھ لے، بڑے چھوٹے سے دن ہوتے ہیں، آسانی سے روزہ پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے اب تندرستی کی امید نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا ہے کہ اب ہمت نہیں ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ اس کے بدلے یا تو وہ فدیہ دے دے یا اس کے بدلے کسی کو روزہ رکھوا دے یا افطار کرا دے۔ تو باقی سب پر روزہ فرض ہے، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے کہ اپنی مرضی ہے، جی چاہیں تو رکھ لیں نہیں تو نہ سے، نہیں، قیامت کے دن بڑی سخت وعیدیں ہیں اس کے لیے۔ اور جس نے روزہ رکھا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ فرمائیں گے جب روزہ دار آئیں گے نا، حضور فرماتے ہیں جب روزہ دار آئیں گے نا میری امت کے، اللہ فرمائیں گے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، انا صوم لی وانا اجزا بھی، انہوں نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اب جزا بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ ایک بادشاہ کہنے لگا میرے خزانوں سے اٹھا لو، سونا اٹھا لو، ہیرے جواہرات اٹھا لو، جو جی میں آتا سب اٹھا لو۔ ہر کوئی اٹھا رہا ہے، اور جو پنکھا جھیل رہی تھی باندھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے کہا پگلی تو بھی کچھ اٹھا لے، سب اٹھا رہے۔ اس نے کہا یہ بے وقوف ہے، کیا لے جائیں گے؟ پاؤ سونا لے جائیں گے، چاندی لے جائیں گے، میں نے ان خزانوں کے مالک کو لے لیا ہے۔ جب یہ مالک میرا ہو گیا، ساری سلطنت میری ہو گئی، ساری بادشاہت میری ہو گئی، مجھے کیا ضرورت ہے ان خزانوں کی؟ تو جب مولا روزہ دار کا ہو گیا تو پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کو جزا بھی اپنے بڑے بڑے اور خوبصورت ہاتھوں سے عطا کروں گا۔ اور فرمایا کہ باب الریان یہ روزہ داروں کے لیے ہیں، پورا پورا سیراب کرنا، جس کا معنی جنت کا ایک دروازہ ہے، اور روزہ دار وہاں سے مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں بڑی سخاوت فرماتے تھے۔ تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کریں، ڈبل اجر ہے، عشر نہیں دیا تو عشر ادا کریں، ڈبل ٹربل اجر، 70 گنا ثواب ملے گا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان کے تیور بدلے ہوئے، زمین کے تیور بدلے ہوئے، بادلوں کے تیور بدلے ہوئے، کہیں ژالہ باری ہو رہی ہے، کہیں اتنی بارش ہو رہی، فصلیں تباہ ہو گئیں، کہاں سے فون آتے ہیں حضرت دعا کریں، بڑی تباہی ہوئی۔ تو میں یہی پوچھتا ہوں بھائی عشر دیتے ہو تم؟ باجی یوں ہی ہے جی۔ میں نے کہا جب یوں ہی ہے تو پھر یوں ہی چلے گا کام ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم جب تم زکوٰۃ دیتے ہو وہ مال اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس میں آزمائش تو آ سکتی ہے، کسی وقت نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ بندے کا حق نہیں رکھتے، بڑی جلدی اس کا نقصان پورا کر دیتے ہیں۔ صرف یہ دیکھتے ہیں کہیں یہ میرا دروازہ چھوڑتا تو نہیں ہے، اتنی سی تکلیف کے اوپر اللہ نے اتنے بڑے جو انعام دینے ہیں تو تھوڑا سا چیک تو کرنا ہے۔ ہم وہ گڑا لیتے ہیں نا مٹی کا کچا برتن، تو اس کو ٹھوک ٹھوک کے دیکھتے ہیں ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے جی، کہیں تڑکا ہوا تو نہیں ہے۔ تو جس نے اتنی بڑی جنت دینی ہے وہ نہ تھوڑا سا بجا کے دیکھے، ہیں جی، وہ نہ تھوڑا سا آزمائے۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں ہے،
اس کے اندر، تو جو مال جس کی آپ نے زکوٰۃ دے دی اور اسی طرح جس فصل کا آپ نے عشر کا ارادہ کر لیا، وہ اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، حق تعالیٰ خود اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، جو لوگ پورے اہتمام سے عشر ادا کرتے ہیں، ژالہ باری کی لین چلتی چلتی ان کے کھیت تک آ کے رک جاتی ہے یا پاس سے گزر جاتی ہے، یہ اللہ دکھلاتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کا بھی نقصان کر دیتے ہیں تاکہ ان کا بھی دماغ خراب نہ ہو جائے کہ ہم بڑے مقبول بندے ہیں، دیکھو ہمارا نقصان نہیں ہوا، لیکن ان کا نقصان بڑی جلدی سے غیب سے پورا کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، عشر ادا کریں۔ ہاں، اگر آپ عشر ادا نہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تم زکوٰۃ روکو گے، اللہ رحمت کی بارشیں روک لیں گے، اور فرمایا کبھی بارش ہوگی نہیں اور کبھی اتنی زیادہ ہوگی کہ فصلیں برباد کر دے گی، اور آج یہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس لیے پوری زکوٰۃ ادا کریں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، آپ اس سال فرض کریں کسی کی 1000 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، آپ خوش دلی سے ادا کر دیں، آئندہ سال 1000 نہیں یا 1500 ہوگا یا 2000 ہوگا، تجربہ کر لینا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو بڑے مجمع میں فرمایا تھا، خدا کی راہ میں دینے کی وجہ سے اگر کوئی غریب ہوا تو اٹھے کھڑا ہو، میں محمد اس کو دینے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کبھی بندے کا حق نہیں رکھتے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ آپ ایک دیں گے، اللہ 10 عطا کریں گے، اور قیامت کے دن 70 گنا کا ثواب عطا کریں گے۔ اور فرمایا کہ بعض انسانوں کا دیا ہوا صدقہ اتنا پرخلوص ہوتا ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے صدقے کو ایسے پالتا ہوں جیسے تم بکری کے بچے کو پالتے ہو، کیوں؟ اس نے میری رضا کے لیے اتنا پرخلوص ہو کر دیا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اس کے معمولی صدقے پر احد پہاڑوں سے بھی زیادہ ثواب عطا کروں گا، وہ حیران رہ جائے گا۔ فرمایا یہ تمہارے خلوص کی قیمت ہے۔ تو اللہ کے ہاں قلت اور کثرت کوئی معیار نہیں، بلکہ بندے کا خلوص معیار ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کے بارے میں فرمایا اللہ کے ہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ ولکن ینالہ التقوی، تمہارا تقوی، تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ جس خلوص سے تم نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیا، اللہ اسی شان سے پھر تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیں، عشر دینے والے عشر دیں، اور صدقہ خیرات کا معمول بنائیں۔ میں تو آپ سے کہوں گا 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک یا 29 رمضان تک آپ کوئی دن خالی نہ جانے دیں جس میں آپ صدقہ نہ کریں۔ کیوں جی؟ ٹھیک ہے، تھوڑا کریں، 5 روپے کریں، 10 روپے کریں، 100 کریں، جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، لیکن آپ کوئی دن خالی نہ جانے دیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی رمضان میں اتنی سخاوت فرماتے تھے، اتنا صدقہ خیرات فرماتے تھے، تو ہم بھی تو اس نبی کے امتی ہیں، ہمیں بھی اپنے نبی کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ تو رمضان کے اندر اپنی مصروفیات کو کم کریں تاکہ روزہ آسان ہو جائے، اپنے ملازم کی مصروفیات ذرا کم کر دیں تاکہ وہ بھی آسانی سے روزہ رکھ سکیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ تو روزہ رکھنا چاہیے، اگر آپ نے روزے نہیں رکھے یاد رکھو یہ فرض ذمہ باقی رہے گا۔ ہمارے ہاں بس آخری بات، ہمارے ہاں فوتگی پہ اعلان ہوتا ہے، کسی نے لینا دینا ہو جی فلاں فلاں اس کا وہ ذمہ دار ہے جی، چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اگر اس نے روزے نہیں رکھے تو اس کا فدیہ کون دے گا؟ اگر اس نے نمازیں نہیں پڑھی تو اس کا فدیہ کون دے گا؟ اگر اس کے ذمے حج فرض تھا تو وہ حج فرض کون ادا کرے گا؟ حج بدل کون دے گا اتنے پیسے؟ قربانی اس کے ذمے واجب تھی اور اتنے سال اس نے قربانی نہیں کی، کون دے گا اس کی طرف سے قربانی؟ زکوٰۃ اس کے ذمے فرض تھی اور اس نے زکوٰۃ نہیں ادا، کون دے گا اس کے مال کی اتنے سالوں کی زکوٰۃ؟ عشر اس کے ذمے فرض تھا لیکن اس نے عشر نہیں دیا، بتاؤ کون حساب لگائے گا اور کون اس کی اس عذاب سے جان چھڑائے گا؟ تو میرے محترم سامعین، آج وقت ہے اپنا کھاتا خود ہی صاف کر لو۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں یہ بات عرض کی تھی، بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہے ہماری اولاد کر لے گی، یہی اولاد جو تمہارے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتی، یہی اولاد جو تمہارے کہنے پہ روزہ نہیں رکھتی، یہ اولاد جو تمہارے کہنے پہ قرآن نہیں پڑھتی، ان سے توقع رکھتے ہو تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہیں بخشوائیں گے، تمہارے مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے صدقہ خیرات کریں گے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنے ہاتھ سے کر کے جاؤ جو بھی کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔